اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کی گئی۔ اس سے قبل آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حج کے فضائل، اس کا طریقہ کار اور حج کے موقع پر کی جانے والی قربانی کی شان و عظمت بیان فرمائی، اور مسلمان اسے خوش دلی سے کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ مسلمانوں کو یہ کام کرنے سے روکتے تھے، یعنی نیکیوں کے لیے وہ رکاوٹ بنتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمان عمرہ کا احرام باندھ کے مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو انہوں نے راستے روک لیے، انہوں نے کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور یہ بتایا کہ ہر زمانے میں نیکیاں کرنے والوں کے لیے مشکلات آتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ آخر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے، اور جو بھی نیکی کرنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حق کو اللہ عزت، عظمت، بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور آخرت میں بھی وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے جو نیکی کرنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، نیکی کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کی بلائیں ٹالتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور پھر 2 سال بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ وہ جو ان کے لیے بلا بنی ہوئی تھی، مصیبت بنی ہوئی تھی، اللہ نے اس بلا کو ٹال دیا۔ اللہ مسلمانوں کی ہر بلا کو ٹالتا رہے۔ تو فرمایا اللہ مسلمانوں کی، بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو۔ خوان خائن سے بنا، اللہ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والے کو۔ خیانت کبھی اقوال کی بھی ہوتی ہے اور کبھی اعمال کی بھی ہوتی ہے۔ اقوال کی یہ کہ آپ سے کسی نے امانت کی بات کی اور آپ نے اس کی بات آگے پہنچا دی، دوسروں تک پھیلا دی، دونوں کے درمیان لڑائی کرا دی، تو یہ ہے اقوال کی خیانت۔ اور اعمال اور افعال کی خیانت یہ ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی اور آپ نے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ یہ آپ کی جو ذمہ داری آپ کے ذمہ لگائی گئی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو اللہ خائن کو پسند نہیں فرماتا، دغا باز کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر دغا باز، ہر فراڈیہ، ہر دھوکے باز اللہ کی بارگاہ میں اس طرح لایا جائے گا تو اس کے پیچھے اس کی دبر پہ ایک جھنڈا لگا ہوگا جس کے اوپر یہ لکھا ہوگا کہ یہ دغا باز تھا، فراڈیہ تھا، لوگوں کے درمیان لڑائیاں کراتا تھا۔ تو ایسے بندے کو اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر کفور، ناشکرے کو اللہ پسند نہیں فرماتا کہ وہ بندہ جو رب کی نعمتوں کو کھائے اور پھر اس کی ناشکری کرے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں اللہ رب العالمین نے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس کو اسی میں ہی خرچ کیا جائے، نہ کہ اس کو اس کے غلط میں خرچ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں عیبوں سے محفوظ فرمائے، ناشکری سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور بد دیانتی سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب